اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ موجودہ جو حالات ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے پچھلے سال کورونا کی وبا ہوئی، تو یہ جو بیماریاں آتی ہیں، یہ جو آسمانی آفات آتی ہیں، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، وبا کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں، آخر یہ کیوں آتی ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے ان کے آنے کا؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب ہوتا ہے، یا یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے؟ اور ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، یا اسے کیا رویہ اپنانا چاہیے، اور ایک کافر کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج اسی حوالے سے چند گزارشات وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے عمل کرنا کو آسان بنائے۔ سامنے یاد رکھیے کہ یہ جو مصیبتیں، یہ جو تکلیفیں، یہ جو پریشانیاں سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، وبا کی صورت میں ایک مومن بندے پر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ دیکھو ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ جو لفظ لام آیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں سے یہ جو لام ہے، یہ لام تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش تم میں نہیں رہنی چاہیے کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا نا، اب یہ آزمائشیں تمہاری زندگی میں ضرور آئیں گی، یہ امتحانات تمہاری زندگی میں ضرور آئیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اس بات پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو اور تمہیں امتحانوں میں مبتلا نہ کیا جائے یا تمہاری آزمائش نہ کی جائے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو ان آزمائشوں میں آ کر میری طرف رجوع کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو میرا باری بنتا ہے اور میری سرکشی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو امتحان آتے ہیں نا، یہ جو وبائیں آتی ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، کافر بندے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ایک فطرتی عمل ہے جو کائنات میں روح پذیر ہوتا رہتا ہے۔
اس سے اسے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کی مثال گندم کے خوشے یا بالی کی طرح ہے کہ جب اس پر ہوا چلتی ہے تو یہ ایک طرف جھک جاتا ہے اور جب ہوا رکتی ہے تو یہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک منافق اس کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ جب اس پر ہوا چلتی ہے تو اگڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کا نامہ نشان ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کی مثال وہ ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جب اس پر ہوا چلتی ہے تو وہ ایک طرف جھک جاتا ہے، اور منافق کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جب بیماری کے بعد اللہ اسے صحت دار کرتے ہیں تو اسے نہیں پتا چلتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں کھلا چھوڑا، اسے نہیں پتا چلتا، لیکن قوم بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس بیماری کی وجہ سے میرے مالک نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس تکلیف اور مصیبت کے وقت باریانہ روش اختیار نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں چلتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ کی بغاوت نہیں کرتا، اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، بلکہ برداشت کرتا ہے، اس آزمائش کو برداشت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رویے سے خوش ہو کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری آزمائش کرنی ہے بشیء من الخوف، خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ یہ خوف اور ڈر بندے کی زندگی میں آتا ہے، بعض اوقات یہ خوف اور ڈر رزق کے بارے میں ہوتا ہے، بندہ بے روزگار ہوتا ہے، اس کا رزق کم ہوتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا یا میں رزق کیسے حاصل کروں، یہ ڈر اور خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ڈر اور خوف دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ڈر اور خوف خاندان اور برادری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ خوف کی وجہ سے مومن کو آزمائشیں آزماتے ہیں، بنقص من الجوع، اور بھوک کی وجہ سے بھی یہ آزمائش ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے بھی اللہ اس کو آزماتے ہیں، بنقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی کی وجہ سے بھی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس کی کرتے ہیں، اور جانوں اور مالوں کی کمی کی وجہ سے بھی یہ آزمائش اس کی ہوتی ہے۔ کہ بعض اوقات ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس کے پیارے رشتے دار ہیں وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، ان کا دنیا سے اٹھ جانا بھی اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے، کہ جن سے وہ بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے، جن سے وہ چاہت کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ ان کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، لیکن ساری کیفیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جتنے بھی امتحان آتے ہیں ان امتحانوں میں جو ثابت قدم رہتے ہیں اور جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ سامنے محترم یاد رکھیے کہ صبر کا مطلب دو چیزوں سے ہے، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت اور تکلیف کے وقت اس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنا، غم کی کیفیت سے اس کو برداشت کرنا، ایک صبر کی یہ قسم ہے، اور صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور دوسرا صبر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آسانیاں دی ہوں، اللہ نے مال و دولت دیا ہو، اور اس وقت بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے،
دوسری قسم کا صبر ہوتا ہے نا یہ بڑا سخت ہوتا ہے. بعض اوقات بندے یہ دوسری قسم کا صبر نہیں کر سکتے, وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جناب یہ میرا حق ہے, یہ میرا اختیار ہے کہ میں دولت کو جیسے چاہوں وہ خرچ کروں. وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. وہ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ جو دوسری قسم کا صبر ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ پہلی قسم کا صبر لوگ اکثر کر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ صبر انہیں عطا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا بھی رشتہ دار دنیا سے اٹھ جائے, 1 2 3 دن بعد بندہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے, وہ واپس اپنے حالات پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو دولت کا نشہ ہوتا ہے نا, یہ جب نشہ چڑھ جاتا ہے نا بندے کو, جب اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے راستے پہ چلنے والا بن جاتا ہے اور اس نشے میں آ کر وہ اللہ کی ساری حدود کو پامال کرنے والا بن جاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. اس نشے میں آ کر وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ فرعون اور نمرود والا رویہ اپنانے لگ جاتا ہے. تو یہ جو دوسری قسم کا صبر ہے, یہ صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وبشر الصابرین, ان دونوں قسموں میں جو صبر کرتا ہے آپ اس کو خوشخبری دے دیجیے. اور ساتھ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دینا اذا اصابتکم مصیبہ, ان لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی عقیدے کا اظہار ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ انا للہ, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, و انا الیہ راجعون, اور بے شک ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامنے محترم, ایک مومن بندے کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف یا بڑی سی بڑی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری ہو جانے چاہیے. ہم اس کو صرف مرنے کے لیے خاص کرتے ہیں, جب کسی کی چھوٹی خبر سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ احادیث کے الفاظ ہے ایک دفعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے تو ہمارا چراغ بجھ گیا رات کے وقت, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس موقع پر بھی یہی پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مومن بندے کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور ایک اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو بہتر اس چیز کا نعمت بدل عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصیبت اور تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اور ساتھ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یا جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ یہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو تکلیف اور مصیبت کے وقت, آزمائش اور پریشانی کے وقت صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو سامنے محترم, ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, کوئی مشکل آئے, سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیجیے کہ مصیبت
مصیبت اور تکلیف وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش فرماتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ حالات اچھے ہیں پھر بھی آزمائش ہوگی، یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیے آپ موجے ہوئی ہیں۔ حالات برے ہیں پھر بھی اللہ آزمائش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ یاد رکھو کہ تم نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سورہ کی آیت ہے، تم نے ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ سامنے محترم، جب مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر دیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف پلٹنا پتہ کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے۔ جو بندہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے گویا وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ قرب بھی عطا کرتا ہے۔ نیک اعمال یاد رکھ لیجیے، نیک اعمال اس بات کی دلیل ہے اس بندے کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ برے اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا تعلق وہ اپنے مالک کے ساتھ یا تو بالکل نہیں ہے، یا اگر تعلق ہے تو وہ کمزور تعلق ہے۔ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جج سے فیصلہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی وہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا اس کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق مضبوط ہے یا تعلق کمزور ہے۔ اگر تعلق کمزور ہے تو خدا را ابھی موقع ہے، کل کو مرنے کے بعد بھی اللہ سے طرف موڑ کے جانا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر دیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے بڑی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، یقین کیجیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے۔ وہ مشکلات نہیں، وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، جو صحابہ کرام نے پریشانیاں کی مصیبتوں کا سامنا کیا، اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ صرف ضرورت ہے کوشش کرنے کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔